क्या आप भी एक माँ हैं जो अपने बच्चे को मारने के बाद में बैठ के पछता रही होती है और रो रही होती है, जो डिप्रेशन और गुस्सा और बाद में पछतावे से गुजरती है। ये वीडियो उन माओं के लिए स्पेशली है। अस्सलाम वालेकुम। जरा सच बताइए, क्या आप भी कभी अपने बच्चे पर चीखने के बाद खामोशी से रोई हैं? क्या कभी गुस्से में हाथ उठ गया है और चंद मिनट बाद दिल टूट कर रह गया है? क्या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है मगर दिल के अंदर एक अजीब सी थकन, उदासी और बोझ? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आप बुरी माँ नहीं हैं, आप थकी हुई हैं। आप बुरी नहीं हैं, आपको लोगों ने थका दिया है, डिप्रेशन में बेच दिया है, उस जगह पहुंचा दिया है जहां आपको समझ नहीं आ रही आपने अपने बच्चे को संभालना है या पहले दूसरों को देखना है। तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको गाइड करूंगी आपने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। घर में रहने वाली औरत का डिप्रेशन अक्सर हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि वो बिस्तर से उठती है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, सब काम करती है, मगर उसको पूछने वाला कोई नहीं होता कि तुम कैसी हो, तुम थकी हो, तुमने आज ये किया, बहुत अच्छा किया। कोई भी उसको पूछने वाला नहीं होता। यहाँ से ही शुरुआत होती है। मुसलसल थकन, अपनी बात ना कह पाना, तारीफ का ना मिलना, खुद को अकेला महसूस करना, माली या जज्बाती दबाव होना, शोर या ससुराल की बेहिसी, माँ होने का मुसलसल डिप्रेशन, माँ होने का मुसलसल प्रेशर, ये सब आहिस्ता आहिस्ता दिल को तोड़ देता है। गुस्सा क्यों बेकाबू हो जाते हैं, कभी सोचा है? गुस्सा असल में जमा शुदा दर्द होते हैं। जब औरत रोती नहीं, बोलती नहीं, मांगती नहीं, बर्दाश्त करती रहती है, तो वो एक दिन दर्द गुस्से की शक्ल में बाहर आता है। और बदकिस्मती से सबसे आसान शिकार उसके गुस्से के बच्चे बनते हैं, क्योंकि औरत का और किसी पे हक नहीं चलता कि हम क्या करें। जब औरत बहुत डिप्रेशन में जाती है ना, तो वो अपने बच्चे पे हाथ उठाती है, अपने बच्चों को मारती है, क्योंकि वो इर्द गिर्द किसी को कुछ नहीं कह सकती, ना अपने शोहर को कुछ कह सकती है, ना किसी और को कह सकती है। वो अपने बच्चों पे अपना गुस्सा निकालती है। पता है बच्चों को मारने के बाद पछतावा क्यों होता है? क्योंकि आप जालिम नहीं, क्योंकि आपका दिल जिंदा है, आप माँ हैं। जब गुस्सा उतरता है तो दिल कहता है मैंने ये क्या कर दिया। और ये मेरे साथ भी बहुत होते हैं। क्या ये आपके साथ भी होता है? और यही एहसास इस बात की इलामत है कि आप में मोहब्बत अभी जिंदा है, आप में मोहब्बत अभी जिंदा है। आप वापस आ सकती हैं नॉर्मल लाइफ की तरफ। पता है गुस्से पे काबू कैसे पाया जाता है? गुस्सा आए तो फौरन रुक जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ, बात बंद कर दो, बच्चे से दूर हो जाएं, गहरी सांस लें, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, पानी पिएं या वुज़ू करें। गुस्सा आग है और पानी आग बुझाता है। खुद से ये जुमला बोलें, खुद को बताएं कि गुस्सा आग है और पानी उसे बुझाता है। गहरी सांस लें, मेरा बच्चा दुश्मन नहीं इमानत है। ये जुमला हाथ रोक देता है। चीखने के बजाय वक्त मांगे, कहें अम्मी अभी बहुत गुस्से में हैं, बाद में बात करेंगे। ये तरबियत है, कमजोरी नहीं। अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को सिखाएं कि आपने अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। ये नहीं कि आप दूसरों के गुस्से अपने बच्चों पे उतारें, ये कभी ना करें। ये बाद में आपको डिप्रेशन देता है। ये बाद में आपको डिप्रेशन देता है कि मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा है, क्यों मैंने अपने बच्चे पे हाथ उठाए हैं। फिर उन रिश्तों से नफरत होने लगती है जिनकी वजह से हम मारते हैं। तो खुदारा उस वक्त से पहले अपने आप को मजबूत करें, अपने गुस्से पे अपना काबू पाएं। आप बताएं कि मैं अपने गुस्से को जज्ब कर सकती हूँ। जब वो सिचुएशन आए तो अपने आप को अंदर बाहर कहीं और किसी और इन्वायरमेंट में, किसी और प्लेस पे, किसी और एक्टिविटी में मसरूफ करें। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं आपको कुछ दुआएं बताऊंगी। अपनी थकन को माने कि आप सुपर वुमन नहीं, आप इंसान हैं। अपने आप को पहचाने कि आपने कितना काम कर सकती हैं। सारा दिन लगी रहेंगी ना तो आप थकेंगी।
جب تھک جائیں گی تو ہر ایک کی بات آپ کو غصہ بن کے نکلے گی. روزانہ 10 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں. چاہے خاموشی میں بیٹھیں، چاہے چائے پئیں، چاہے کچھ ریڈنگ کریں، تلاوت کریں، واک کریں، کچھ بھی کریں، پر اپنے لیے روزانہ 10 منٹ نکالیں. چاہے اس میں اپنے پاؤں دھوئیں، اپنی کوئی فیوریٹ بک پڑھیں، یا جو بھی کریں، کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں. 10 منٹ تو میں بہت کم کہہ رہی ہوں، کم از کم 1 گھنٹہ نکالیں اپنے لیے. دل کی بات کسی ایک سے کریں. کسی ایک سے جب آپ دل کی بات کریں گے نا، خاموش درد کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو خدا اس خاموش درد کی زبان کو کاٹیں. کوئی ایسا انسان رکھیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی رشتہ بھی ہے آپ کا، کسی ایک سے اپنے دل کی باتیں کریں. جب آپ اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کا بہت 50% سے 60% ڈپریشن اور سٹریس جو اندر کا ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے انسان سے کریں جو آپ کو آگے سے پازیٹیو سلوشن بھی دے. یہ نہیں کہ وہ آگے سے آپ کو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہی یہ تو فتح مر گئی، بس فتح ختم ہوگی. ایسے انسان سے نہیں کرنا جو آپ کو آگے سے پازیٹیو وائبس دے. ٹھیک ہے، ان سے کرنا ہے. نیند کو گناہ نہ سمجھیں. تھکی ہوئی جو ماں ہوتی ہے نا، ایک اچھی ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت بن سکتی ہے جب وہ اپنی نیند بھی پوری کرے گی. تھکی ماں اچھی ماں نہیں بن سکتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو اپنی تھکاوٹ بھی پہلے اتارنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے پہلے. آپ نے خود کو قصوروار کہنا بند کریں. آپ ناکام نہیں ہیں، آپ سیکھ رہی ہیں. آپ کا سیکھنے کا ٹائم ہے. اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے کیسے مینج کرنا ہے، یہ آپ کا سیکھنے کا ٹائم ہے. آپ ہر غلطی کے بعد سیکھیں. آپ کوئی غلطی کرتی ہیں تو اگلی بار اس سے سیکھیں کہ آپ نے کیا غلط کیا تھا. بچوں سے معافی مانگیں. یہ آپ کی عزت کم نہیں بلکہ آپ کا تعلق مضبوط کرتی ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں نا، اپنے بچے کو ایکسکیوز کریں، سوری کریں. اس سے آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوتے ہیں. اللہ سے کھل کر باتیں کریں. اللہ فرماتا ہے میں ٹوٹے دلوں کے قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ٹوٹے دلوں کے قریب ہوں. تو پھر اپنی باتیں کیوں نہیں اللہ سے شیئر کرتی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو دلدل میں پھنساتی ہو؟ میں بھی ایک عورت ہوں. جب میرا دل بہت بھر جاتا ہے، میرے پاس کوئی نہ ہو کہ جس کو میں اپنے دل کی باتیں سناؤں. میں سجدے میں جاتی ہوں، میں اللہ کے آگے روتی ہوں، اللہ سے شیئر کرتی ہوں. یا اللہ یہ ہوا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں. پھر دیکھیں کہ آپ کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہوتا ہے. بہت ہلکا ہوتا ہے یار. میں کہتی ہوں کہ یہ ایک میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے. کبھی یہ کر کے دیکھیں. جس نے کیا ہے مجھ سے ضرور شیئر کرنا کہ ان کی دل کی کیفیت اس کے بعد کیسی ہوتی ہے. ماں کے لیے ایک شفا دینے والی دعا پتہ ہے کیا؟ یا اللہ میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے. یا اللہ میرے غصے کو سکون میں بدل دے. یا اللہ میرے بچوں کو میری وجہ سے زخم نہ لگنے دے. یا اللہ مجھے وہ ماں بنا جس سے تو راضی ہو. آمین ثم آمین. یاد رکھیں، آپ بری ماں نہیں ہیں. آپ بری ماں نہیں ہیں. آپ اکیلی نہیں ہیں. آپ ناکام نہیں ہیں. آپ صرف مدد کی حقدار ہیں. اور اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس پہ آپ کو مزید موٹیویشنل ویڈیوز دے سکتی ہوں. مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور کون کون لیڈیز وومنز ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو مارنے کے بعد بہت پچھتاتی ہیں اور بہت روتی ہیں، اور بچوں کو گلے لگا کے حق کرتی ہیں، پیار دیتی ہیں، اور اس دن ان کی فیوریٹ ڈش بھی بناتی ہیں. تو کیوں نہیں ہم اپنے اس غصے کو، ہم اپنے اس ڈپریشن کو، ایگریشن کو ہم ایسے کنٹرول کریں کہ ہمارے بچوں کو ہم زخم دیں ہی نہ. وہ تو ہمارے کہتے ہوتے ہیں نا کہ اولاد دل کا لوتھڑا ہے. تو کیوں ہم اپنے ان معصوموں کو دکھاتے ہیں دوسروں کی وجہ سے؟ یہ گھر کے کام، یہ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ دوسرے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو خدارا ان رشتوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو برباد نہ کرو. خدارا ان باتوں پہ عمل نہ کرو جو آپ کے گھر کا سکون برباد کرتی ہیں. اتنا ہی کام کرو جتنا تم برداشت کر سکتی ہو، کیونکہ اولاد ہونے کے بعد عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے. پہلے کہتے ہیں نا تم اتنا کام کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، ویسے کرتی تھی. وہ یہ نہیں سوچتے کہ عورت میں کتنی کمزوریاں آ گئی ہیں. وہ اولاد کے بعد وہ عورت وہ نہیں رہتی ہے کہ وہ سارا دن سپر ہیرو بن کے کام کرتی رہے. عورت ایک انسان ہے، کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے کہ وہ جو 24 گھنٹے لگی رہے تو پھر بھی تھکے نا. خدارا اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کی ہمت کتنی ہے.
آپ کتنا کام کر سکتی ہیں. یہ جو آپ ابھی جوانی میں لگی ہوئی ہیں نا، کل آپ کو بہت اس کا دکھ ہوگا کہ آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنے لیے ٹائم نہیں نکالا. خدا را اس دکھ سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی اہمیت بڑھائیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے آگے، اپنی فیملی کے آگے. ان کو بتائیں کہ آپ بھی تھکتی ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ نے بھی اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے اسکول سے واپس آئے، ہسبینڈ آفس سے واپس آئے تو آپ تھکی ہاری ہوئی ان پہ پڑ جائیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوا. نہیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اسٹیمنا دیکھیں کہ آپ کتنا، آپ کا اسٹیمنا ہے، آپ کتنا کچھ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، کچھ بھی آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملا ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل، تاکہ ہم آپ کے لیے اور موٹیویشنل ویڈیوز لاتے رہیں. اللہ حافظ.